بڑے پیر صاحب کا تم نام لیتے ہو، تم نے یہ کرامت سنی ہوگی بڑے پیر صاحب کے ابا کی کہ جا رہے تھے ندی راستے میں پڑی، سیب بہ کے آ رہا تھا، انہوں نے سیب کھا لیا، پھر معافی تلافی کے لیے ندی 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 چلے تو ایک باغ تھا، وہ بھی سید صاحب کا تھا، آل رسول کا، ان کا نام سید عبداللہ سومئی تھا۔ ان سے کہا چچا میاں یا تو اپنے سیب کی قیمت لے لو، میں نے ایسے ایسے کھا لیا، یا پھر معاف کر دو۔ تو انہوں نے سوچا بیٹا کون سے خاندان سے؟ سید خاندان سے، تو وہ بھی بولے اس زمانے میں ایسا بچہ مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں میرا باغ رکھانا پڑے گا۔ یہ سب باتیں ہوئی تھی نہیں، تم نے سنا ہوگا۔ انہوں نے باغ بھی رکھایا، بولے اب معاف کر دو۔ بولے نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن کہا اچھا بیٹی سے؟ کہا سن تو لو بیٹی کیسی ہے؟ ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی خراب ہے، جس کی آنکھیں بھی بیکار ہے، جو ہاتھوں سے بھی بیکار ہے، جو پاؤں سے بھی بیکار ہے، جو کانوں سے بھی بیکار ہے، اور جو زبان سے بھی بیکار ہے۔ یہ تو کہا تھا۔ اب بتاؤ جس کی آنکھیں بیکار ہوں، کان بیکار ہوں، ہاتھ بیکار ہوں، پاؤں بیکار ہوں، منہ بیکار ہو، زبان مطلب، تو اب بچے ہی کیا اس میں؟ مگر پھر بھی ایک سیب کی معافی تلافی کے لیے انہوں نے منظوری کر لی تھی۔ تم نے نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر، نعرہ، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھی ہماری قوم، اور آدھے سے زیادہ مولانا بھی نہیں سمجھے۔ میں جا رہا تھا تقریر کرنے، حضرت فرید نگر ہے بریلی سے آگے، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے گاڑی روک دی، ڈرائیور سے میں نے کہا روکو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھی، لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو موبائل میں، سمجھو بڑے لوگ چپٹ گئے، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑے اچھے لڑکے، اتنے میں گنے کی ٹرالی آ گئی، مجھے چھوڑ کے سب کھینچنے پہنچ گئے۔ یہ ہے نیکی ان کی۔ رکھے رہ گئے سید صاحب ایک طرف، ہاں ایک گنے کے ایک پتیلا، تیرا ابا کی ٹرالی، مطلب ایسے حالات۔ مونگ پھلی کا ٹھیلا آ جائے، دو چار چٹکا کے کھا جائے گا، کیا کہ لو ذرا 10 روپے کی دے دیو، اور یہ دو چار دانے کھا لیے تیرے ابا کے دے گی۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں ذرا سنو، توجہ رکھو، غور کرو، مطلب کیا تھا؟ جب باپ ایسا ہو، جب ماں ایسی ہو، تبھی تو بچہ غوث پاک پیدا ہوتا ہے۔ بڑے پیر کی ماں پیٹ میں بڑے پیر ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، 15 پارے پڑھ لیتے ہیں، ان کی ماں پڑھ لیتی ہے۔ پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہیں، جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ قرآن ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ایسی مائیں۔ جی جی، اب تو پیٹ میں بچہ موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے پاکستان والوں کا، ناٹک چل رہا، ناٹک فلمیں دیکھ رہی ہے، بھوتوں والی سینے پر رکھ کے سو گئے، اب رات بھر ڈرتی رہ گئی تو خواب میں ہی بھوت دیکھ رہی ہے۔ اب شوہر سے بولی میں نے خواب بڑے بڑے غلط دیکھے، ایسا کرو کسی میاں سے مجھے تعویذ لا دو۔ اور میاں بھی بات بات اتنا بڑا گنڈا ہے، صحیح بتاؤں، بات بات میاں بھی اتنا نمبری ہے، کم وقت اتنا مارا جائے گا اس میاں کو بھی۔ اچھا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، میں میرے باپ، میرے دادا، پردادا، پھر جا کے ہم لوگ بڑے پیر صاحب سے ملتے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن میں نقلیوں کی بات کر رہی ہوں، نقلیوں کی، مطلب 500 روپے لے رہا، 2,000 روپے لے رہا، کہہ رہا تجھے کرا دیا اسے یہ۔ اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے دیکھتے بولا ارے تیری تو میعاد رکھ دی، تو بچ کیسے گیا؟ اب وہ ڈر گیا، میاں پاگل نہیں بننا چاہیے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، کسی کو سکون نہیں پہنچاتا، اور بس یہ لے اور بول۔ ایسے حالات بڑے پیر صاحب۔ ایک واقعہ میں نے بہت دنوں پہلے تقریر میں کہا تھا، مجھے یاد آ رہا۔ بڑے پیر صاحب کی ایک کرام، بڑے پیر صاحب کا بچپنا۔ ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا یا اللہ
अगर मेरी बहू के यहाँ बच्चा हो जाएगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का? 9 हाथ का। तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? नहीं देखा। बोल तो गई, गांव की औरतों ने चढ़ा दिया ना, मन्नत मान ले मन्नत, और बड़ी वाली मानी। उसने सोचा ऐसी मन्नत मानू गांव में किसी ने मांगी ना हो। बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अब साहब अल्लाह ने उधर उम्मीद दे दी। अब जब बहू को उम्मीद हो गई, अब ये ढूंढती फिर रही है 9 हाथ का बकरा, अब नहीं मिलता। जो बकरे बेचते थे, कारोबार करते, उनके पास गए तो बोले अब बूढ़ी अम्मा ऐसा करो 2 बकरे जोड़ के काट दियो। तो बोली ना, काटूंगी भी एक, और वो भी 9 हाथ का। तो बोली अम्मा ऊंट बोल देती, ऊंट बकरा होता ही नहीं। 4 हाथ का बकरा मिल गया। ढूंढती मुफ्ती साहब के पास गए, साहब मैंने ऐसे मन्नत मान ली। मुफ्ती साहब बोले तू बुढ़िया पागल हो गई थी क्या? तुझे ऐसी मानने की जरूरत क्या थी जो मेरी किताबों में मसला नहीं है? अब मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब भी परेशान। उधर बहू को 9वां महीना आ गया और बुढ़िया को बकरा नहीं मिलता। 4 हाथ का मिल गया। औरतों ने चढ़ा दिया बहू को, बहू बड़ी खतरनाक थी। औरतों ने चढ़ा दिया अगर बकरा नहीं मिला तो तुम्हारा बच्चा बचेगा ही नहीं। बहू ने छुरी मंगा ली, या तो बकरा कटेगा या फिर ये बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया बहुत डरती थी अम्मा से, मतलब सास से अपनी, क्योंकि बुढ़िया जो थी अपनी बहू से बहुत डरती थी। बहू बड़ी खतरनाक। अब बुढ़िया डर के मारे बुखार पे बुखार है, क्या करूं? 9 हाथ का बकरा। किसी ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती साहब मदरसे में पढ़ते, वहां पूछो। जब उसमें गई, कौन से मदरसे में? जिसमें बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे, उस वक्त का, उस दौर का जो सिपारा उन्होंने सीने से लगा। अम्मी जान के हाथ चूमे, बड़े पीर साहब पढ़ने गए मदरसे। अब बड़े पीर साहब के उस्ताद से पूछा, बोली मुझे बचा लो, बहू काट देगी। क्या मतलब? बोली हजरत 2 ही चीजें कटेंगी, या बकरा या बुढ़िया। बोली मैंने पता नहीं मेरी मत मारी गई, मैं पागल हो गई, क्या हो गई? 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर साहब को उस्ताद बोले 9 हाथ का बोल दिया तूने? कहा जी हुजूर। का अच्छा, देख 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तो तेरी ये मन्नत जो है लग़्व है, और अब जब लग़्व है तो खत्म है। ऐसा कर, जब पोता हो तो पोते का सदका कर दिए, और नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, मैं तो मान लूं, मगर बहू को कौन समझाए? वो तो छुरी लिए बैठी है, छुरी लिए है, वो तो काटेगी, वो नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया पर उन्होंने कहा इसका रास्ता यही है, हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया आ गई, उधर ढूंढे हुए पड़ रहे। इत्तेफाक से जैसे ही पोता पैदा हुआ, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ना, आजमा था। एक साहब ढोल बजाते थे, एक मौलाना साहब ने कह दिया कि ढोल मत बजाया करो, कुरान खानी करा दिया करो। तो बेचारे ने 70,000 की भैंस ली थी, भैंस मर गई। पूरे गांव में उड़ गई कि इमाम हुसैन ने भैंस मार डाली। माज़अल्लाह यार, इमाम हुसैन ऐसा काम करेंगे? बताओ कितना बुरा अकीदा हो गया हम लोगों को, कैसे हालात हो। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी, इधर उधर पोते की तबीयत खराब हो गई। ढूंढ के लाओ बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कहाँ? पूरे गांव में उड़ गई। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहाँ चली गई? अल्लाह, बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है। सारे बच्चे हंस हंस के जा रहे हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कटेगी। बुढ़िया रो रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे और सीने पे सिपारा लगा था। कहने लगे माई क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? बड़े पीर साहब कहा बेटा छुट्टी हो गई, तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, रोने दो। बड़े पीर बोले बताओ तो, हो सकता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया बोली
بڑے بڑے مفتیوں سے تو ہوا نہیں، تو چھوٹا سا بچہ کیسے حل کر دے گا؟ اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب ادھر جو تھا بڑھیا کہنے لگی بیٹا تم مجھے رونے دو، جاؤ میرے حال پہ چھوڑ دو۔ بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں پہ روتے ہوئے کہ آنسو پوچھے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، نہیں رونے نہیں دے سکتا۔ اللہ۔ بڑھیا بولی بیٹا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو، کہا مائی بتاؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ کہا حل کر دو گے؟ کہا جی حل کر دوں گا، مسئلہ بتاؤ۔ بڑھیا بولی بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ۔ بڑھیا بولی بیٹا ایک بات بتا، تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا مطلب؟ بولی یہی تو میری مت ماری گئی تھی، میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا۔ بڑے پیر والے مائی پریشان مت تو یہ بتاؤ کتنے ہاتھ کا ملا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا۔ بڑے پیر بولے مجھے گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا جو ہے اسے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اب بڑھیا کی نے تو آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کتنا پیارا ہے، تیری ماں کتنی پیاری ہے، کون سے خاندان میں؟ کیا پتا تھا یہ سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا بیٹا تو نے میرا دل رکھ لیا، یہی بڑی بات ہے، مجھے رونے دے۔ بڑے پیر بولے نہیں بیٹ نہیں مائی مجھے لے چلو، میں وہ بکرا تمہارے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑھیا بولی بیٹا دیکھ لیے بہو بہت خطرناک ہے، چھری رکھ کے پڑی ہے چھوڑے گی نہیں، ایک مرتبہ اور سوچ لیے پھر بھی۔ بڑے پیر بولے مائی چلو تو۔ کہا سچ میں؟ کہا جی۔ ادھر اعلان ہو گیا مفتی صاحب آ رہے ہیں 9 ہاتھ کا بکرا کریں گے۔ پورا گاؤں بھر گیا، پورا گاؤں اس کے گھر میں کہ کون سے مفتی صاحب 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کو لے کے آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے تھے نا اتنی بڑی پگڑی ہوگی، 2-4 آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، مفتی صاحب کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ اب بڑھیا پہنچ گئی، چھوٹے سے بچے، خوبصورت بچے، بڑے پیر صاحب آرام سے چل کے بڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ اب جیسے سارے لوگوں نے کہا بوڑھی ماں بتاؤ مفتی صاحب کہاں ہے؟ مفتی صاحب کہاں ہے؟ بڑھیا بولی بڑے پیر صاحب کھڑے تھے، بڑھیا بولی یہ سب نے دیکھا، یہ اللہ جس نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا، جی جی بے شک دیکھتے ہی رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک سبحان بولو اللہ۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سارے لوگ کہنے لگے ہاں مفتی صاحب تو بڑے پیارے، چھوٹا سا بچہ اور مفتی صاحب، اللہ اللہ سب لوگ بولے بناؤ 9 ہاتھ کا بکرا بناؤ۔ او غیور مسلمانوں ذرا سنو، بڑے پیر صاحب نے بکرا بنایا تو کیسے بنایا؟ کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ اب وہ بڑھیا بولی بیٹا بولو۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بولا تھا لیکن 4 ہاتھ کا مل گیا۔ بڑے پیر بولے اس بکرے کو میرے پاس لاؤ۔ سارے لوگ دیکھ
دیکھ رہے ہیں بڑے پیر کے پاس میں وہ بکرا لایا گیا. بڑے پیر نے اس بکرے کے سر سے لے کے پونچھ تک ہاتھ پھیر دیا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو لے کر کیا. جب بچے کو لایا گیا بڑے پیر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا. کہا لوگوں ذرا بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا اور کہا اے لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پھر کان ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, تیسری مرتبہ پھر پکڑا اور کہا لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا آنکھ ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. بڑے پیر جلال میں آ کر کے کہنے لگے او بوڑھی ماں, جب اتنے لوگ کہہ رہے یہ ہاتھ ہے تو اسی ہاتھ سے بکرا ناپ دو. انشاءاللہ عبد القادر کہتا ہے پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا. جب بکرے کو ناپا گیا تو پورے کے پورے 9 ہاتھ کا بکرا نکلا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت دشم غوث الورا علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اب بڑے پیر صاحب آئے, چھوٹے سے ماں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا بھی پڑھ کے نہیں آیا. چھوٹے سے بیٹا پڑھ کے جب گھر میں گھسے کہ امی امی, ماں ڈر گئی نا, بچے سے ڈر جاتی, پتہ نہیں کیا ہوا. ایک دم دیکھی چپٹا لے, کیا بات ہے؟ اماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, قافلہ جا رہا. کہ نہیں تم چھوٹے ہو ابھی نہیں جاؤ, ابھی تم نہیں جاؤ. اچھا ابھی تم پڑھو. اچھا ماں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ کا بیٹا دیکھ لو. بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہی دیکھا ماں کی ممتا پھڑک گئی, ماں کا پیار بول اٹھا. ماں نے ہاتھ اٹھا دیا, اندر سے دعا کر دی اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. جب ماں نے یہ دعا مانگی کہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو بڑے پیر کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھونکا آیا. اللہ نے ہوا کا جھونکا چلا دیا, بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑا. بڑے پیر نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہے تو دروازے کے سامنے دیکھا وہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے. اللہ کا گھر آ جاتا ہے دروازے پر, بڑے پیر کے خانہ کعبہ آ گیا. تبھی تو بریلی کے امام بولے, علامت الزمان بولے, فرید الابان بولے, ملحد النظارے سید عدنان بولے, الشیخ امام احمد رضا خان بولے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا. بھالا تیرا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ علماء اہل سنت. اب بات نکل نہ جائے پھر ایک سنو. اب اس کو روک کے نا ایک نصیحت اور. یار ایک شخص ایسا ہے نا جو تمہیں بہت برا لگے گا. کیا لگے گا بولو؟ مطلب اتنا خراب ہے وہ, اتنا خراب. بتاؤں اس کا کام کیا؟ بیٹا سن لیو, اس کا کام یہ ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں مسئلہ. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے. اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ ماں کے ساتھ زنا, ماں کے ساتھ بری حرکت, گندی نظر ڈالتا ہے. بتاؤ کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ, ہاں یا نہ بولو. اس سے خراب ہو سکتا کوئی؟ اس اتنا نیچ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے دودھ پلایا, پالا پوچھا, اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے, گندا کام کرے.
اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. ہاں یا نہ بولو، اس سے دوستی کرو گے؟ اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے، اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے، اس سے رشتہ داری کرو گے، اس سے بول چال رکھو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو. 5% لوگ جناب، 5% لوگ مسلمان ایسی حرکت پہ اتر آئے. آپ کہو گے کون ہے؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا. میں کوئی بات کچی نہیں کہوں گا. ان سے پوچھوں کوئی کہ ہم ان کی نہیں مانتے، مفتی صاحب سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، حضرت سے پوچھو، حضرت سے ان لوگوں سے پوچھو ہم ان کی نہیں مانتے، پھر کس کی مانو گے؟ نبی کی بات. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے جیسا؟ اللہ، میں حدیثیں دیکھتا ہوں، قرآن کیسے دیکھتا ہوں، قوم پہ اتارتا ہوں. اس لیے پوری تقریر میں 2 سے 3 باتیں نصیحت کی اگر چلی گئی، اپنی پوری تقریر میں 3-4 باتیں نصیحت کی ضرور ڈال دیتا ہوں تاکہ عمل کریں. بچوں سنو، کون ہے وہ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا؟ سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا. اللہ، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے، 70 درجات ہے، 70 ٹکڑے. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کونے سے لے کے جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے. سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا. نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ، آج کے بعد بولو، میری طرف توجہ دو، ادھر دیکھو، ادھر حضرت لوگوں نے چھوڑنے جا رہے ہیں، میری طرف توجہ دو. آج کے بعد کوئی حرام لقمہ کھائے گا؟ سود کا کوئی روپیہ پیسہ کھائے گا؟ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا. اللہ، 5% مسلمان ہیں. آپ تو گاؤں میں رہ رہے ہیں، شہروں میں جا کر کے دیکھو. گاؤں میں کرتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا. بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا کمیٹی کا. کمیٹی میٹنگ، اس کا میں مطلب بتا دوں تو تم سمجھ جاؤ گے. کیا 10 آدمی اکٹھے ہوئے، 10-10 ہزار روپے ہر مہینے میں جمع کر رہے ہیں، وہ 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا. اب یہ اٹھا رہے ہیں 90,000 میں، یہ اٹھا رہے ہیں 85,000، یہ اٹھا رہے ہیں یہ بولی چل رہی ہے. سمجھے؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی میٹنگ. کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی. لاٹری بولتے ہیں یہاں پہ. خوب چل رہی ہے آج کل گاؤں میں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ناجائز و حرام. ہاں، اس کا طریقہ اور بتا دوں، سنو بات نکلنا جائے. اس کا طریقہ، 10 آدمی اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا. جمع ہونے کے بعد جس کو ضرورت ہے پورے لاکھ کے لاکھ دے دو، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور کم و بیشی کے ساتھ ناجائز و حرام. سمجھ رہے میری بات؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ مت، خود بھی مت کھانا، بچوں کو بھی مت کھلانا. تمہارا گاؤں ہے، یہ دیہات ہے، یہاں پہ زمین کا کاروبار ہوتا ہوگا. اگر کوئی زمین 2 لاکھ روپے دے کر کے 2 ایکڑ زمین لے لے، 3 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال، جتنے سال کے لیے، زمین والے میں اور پیسے والے میں بات طے ہو گئی، یہ جائز. دوسرا طریقہ یہ ہے، اناج پہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا جتنے بھی طے ہو جائے، 10 کوئنٹل تمہارا، 5 کوئنٹل، جتنا بھی طے ہو جائے نا،
یہ بھی جائز ہے. ہاں اگر 2 لاکھ روپے دیے اور زمین میں نے لے لی اور میں اس وقت زمین چھوڑوں گا جب تم پورے کے پورے مجھے 2 لاکھ روپے دو گے, اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ روپے گلاؤ, روپے پھراؤ بولتے ہیں نا, رہن جو رکھتے ہیں پھراؤ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس کو بولتے ہیں. یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اگر کھاؤ تو لقمہ حلال کر کے کھاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں, بات مت کرو میری طرف توجہ رکھو. بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں. آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے اگر 5 لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کی دوا ضرور آ رہی. بولو آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنے روپیے پیسے ڈاکٹروں کو جاتے ہیں, سب کچھ جاتے. بڑا آسان سا نسخہ ہے. تم کاشتکار ہوگے, تمہاری زمین ہوگی, بولو ہے کہ نہیں؟ جی ہاں گاؤں میں ہوتی ہے سب کی, چاہے 10 بیگھے ہو 2 بیگھے ہو, لیکن ہوتی سب کی ہوتی بہرحال. اگر تمہاری زمین میں اناج ہو رہا تو 20 کلو ہو رہا نا, 20 کلو, اس 20 کلو میں 19 کلو تمہارا ہے اور 1 کلو وہ غریبوں کا حق ہے. 20واں حصہ. ایسے ہی 20 کونٹل سے آپ جوڑتے چلے جاؤ. 100 کونٹل ہو گیا تو کتنے ہوگا؟ 5. سمجھ رہے؟ 1 کونٹل ہو گیا تو کتنے ہوگا؟ 5 کلو. مطلب 20واں حصہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کس کا حق ہے یہ بولو؟ یہ اس کی اناج کی زکوٰۃ ہے جس کو عشرہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ ضرور غریبوں تک پہنچاؤ, ورنہ غریبوں کا مال کھاؤ گے کبھی سر سمجھ نہیں بیٹھ سکتے. جہاں کہیں نکلتا چلا جائے, کوئی بیماری میں جائے, چوری ہو جائے, کہیں کیس میں پھنس کے خراب ہو جائے, لڑائی جھگڑے میں جا کر کے کہیں تھانے کچہری میں لگ جائے, بیماری ہو کر کے اس میں لگ جائے, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا پہ نکل نہیں ہے. میں بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی لیکن آ جاتی ہے کبھی کبھی زبان پہ تو بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا ہے یار, 100 کلو میں 5 کلو جا رہا, یہ ہمارا ہی نہیں. اور تم یہ جب کرو گے تو تمہارے بچے بیمار کم ہوں گے, تمہیں حادثات کم آئیں گے. وہ رزق کھاؤ گے نا تو وہ رزق لگے گا, بیماری نہیں کرے گا. ان باتوں پہ توجہ رکھو گے, دھیان رکھو گے, بولو انشاءاللہ. سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے. بات مت کرو بیٹا. بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے جہاں پر لوگ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو جاتے ہیں. قرآن شریف میں ہے ہدہد والا واقعہ, تم نے سنا ہوگا. بولو سنا نہیں سنا؟ اللہ برکت سنا نہیں سنا ہدہد والا واقعہ؟ نہیں سنا؟ سن لو ذرا سا, مختصر سناؤں تاکہ جو میرا ریزلٹ ہے وہاں. حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی, پرندوں پر بھی, ہوا پر بھی, انسانوں پر بھی. اکٹھا کر لیا, آ جاؤ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. قرآن شریف میں کہا ہدہد کہاں ہے, میں نہیں دیکھتا. کہا ہدہد غائب, آنے دو. جب ہدہد آئی, کہاں تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں ملک سبا سے ایک خبر لائی ہوں. کیا خبر ہے؟ قرآن میں ہے یہ واقعہ. کیا خبر ہے؟ کہا وہاں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے, وہ مردوں پہ حکومت کر, اس کا تخت ہے, موتی جڑے ہوئے, پائے سونے, مطلب بڑی بہت ساری باتیں. اس کا تخت ہے ایسا. اب اعلان کر دیا سلیمان علیہ السلام نے, یہ بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت 1500 کلومیٹر کی دوری سے تقریباً, کون ہے جو تخت لے کر کے آئے گا؟ کسی کی ہمت کھڑی, ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام افریت جن تھا. قال افریت من الجن. قرآن میں آیا نہیں آیا؟ کہ افریت جن کھڑا ہوا, سارے جناتوں کا سردار, میں لاؤں گا. کہ کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی محفل ان تقوم من مقامک, محفل برخاست نہیں ہوگی, لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں, اور جلدی والا لاؤ. اب اس سے طاقتور کون ہے؟ یہ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانے والا جن ہے.
15 किलोमीटर से। मगर वहां पर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। जरा वली की ताकत देखो। वली खड़ा हो गया। उस वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। कब मैं लाऊंगा? कहा कितनी देर में? का आप अपनी आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ले आऊंगा। उन्होंने पलक झपका, इन्होंने ऐसे किया, तख्त आ गया। ये इंग्लैंड के अंग्रेज ने वाकया पढ़ लिया, ईमान ले आया, बोला मुझे भी ये इल्म सीखना। अंग्रेज बहुत पढ़ते ना, और तुम्हारा कुरान है तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत मिले तब घूरे पे पड़ा हुआ चैटिंग देख रहे। अब जरा सुनो, वो ईमान ले आया, उसने कहा मुझे भी इल्म सीखना, नमाजें पढ़ना, ताकि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। वो बेचारा जमातियों का हाथ लग गया, जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे, कढ़ाइयां ही मंजवाई उससे, 1 साल रफ्ताते रहे। जमाते बोला मुझे वो इल्म सिखा दो ना, अब सिखा। बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। मरवा दिया, उसकी कढ़ाइयां मंजवाते मंजवाते। इत्तेफाक से उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं, अलग नहीं हुआ। इत्तेफाक से जो अभी पाकिस्तान में पाक पटन शरीफ है ना, वहां से उसका गुजर हो गया। जैसे ही गुजर हुआ, वहां पर मजार शरीफ है साबिर पाक के मामू का, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का। जी जी। वहां से लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा। अरे उसने कहा अंग्रेज ने, अरे ये कौन लोग बड़े प्यारे लग रहे, बड़ी लाइटिंग हो रही है। तो वो तो थे ही ऊंचे पैजामे। बोले नो नो, यहाँ शिरक, यहाँ मत जाइयो, मजार में मत जाइयो, यूं है तू, ऐसे तमाम बात। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। मुझे लगता अल्लाह के वली खींच रहे थे उसको। और जैसे ही गली में पहुंचा, एक फकीर ने पकड़ लिया, बगल में मोर के परों की झाड़ू। अस्सलामु अलैकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले लगता है बाबा के मेहमान हो? कहा जी मैं मेहमान हूं। ये झाड़ू मारने वाला कहने लगा मैं मेजबान हूं, मैं खादिम हूं। जब इतना कहा ये बताओ क्या चाहिए, ठंडा या गरम? बेचारा थका हुआ तो था ही, और अंग्रेज चाय का शौकीन था। बोले गरम चाहिए, चाय पिला दो। इस फकीर ने ऐसे किया, चाय का कप आ गया। अरे बोले यार मैं तो 1 साल कढ़ाइयां मांजता रहा, वो इल्म तो यहाँ है। अंग्रेज कहने लगा चाय तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे बता दो। और वो कभी हिंदुस्तान की मार्केट